محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ نے خدا کا خاص جلوہ دیکھا اور وہی سنی. اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی بناوٹ یا ساخت پر پیدا کیا، یعنی بہترین جسم، عقل و فہم اور عظیم صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. پھر پلٹا کر ہم نے اسے سب نیچوں سے بالکل نیچا کر دیا، یعنی جب انسان نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو برے کاموں اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ہم نے اپنی توفیقات اس سے چھین لی، اور اس طرح وہ گرتے گرتے اتنا گھٹیا ہو گیا کہ جس کی پستی کی کوئی حد نہیں، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے خدا اور رسول کو دل سے مانا اور اچھے اچھے کام کیے. ان کے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا معاوضہ ہے. بھلا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یا پس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں پر سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم. محمد وآل محمد صلی اللہ.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے؟ اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے؟ اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے؟ اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا؟ تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا؟ مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا. تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا. کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا. مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا. مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نعرہ سلوات. یا ابتا علیک منی سلام. یا ابتا علیک منی سلام. شہن سلام آخری اکبر کا جب سنا، ہاتھوں سے دل کو تھام کے اٹھے شہ خدا. چاہا کہ دوڑے جانب مقتل برہنہ پا، لیکن ضعیفی اور یہ صدمہ جوان کا. قدموں سے چل کے جانا سکے شاہ مشرقین، مقتل میں کوہنیوں کے سہارے گئے حسین. پہنچے جو قتل گاہ میں شبیر غم گسار، دیکھا پڑے ہیں خاک پہ اکبر جگر فگار. بولے حسین اے میرے دل بر تیرے نثار، دیکھو سرہانے آئے ہیں دادا بھی سوگوار. آئے ہیں خاک بالوں میں ڈالے رسول بھی، پہلو کو تھامے آئی ہے دادی بطول بھی. اکبر نے آنکھ کھول کے دیکھا سوئے پدر، پھر اس کے بعد دشت میں دوڑا ایک نظر. بے فائدہ رہا جو نگاہوں کا وہ سفر. بولے یہ تب حسین سے اکبر بچشم تر، دل جس کا منتظر تھا وہ دکھیا نہ آئی کیوں. ہے برچھی کا زخم دیکھنے سہرا نہ آئی کیوں. اٹھتا نہ تھا حسین سے جب لاشے پسر، دریا کی سمت دیکھ کے بولے بچشم تر. تنہا اٹھا تلاشے اکبر بھی میں مگر، غازی تیرے فراق نے توڑی میری کمر. احسان کریے آخری سبت رسول پر، لے چلیے لاش خیمہ بنت بطول پر. سن کر سخن حسین کا پر درد و پر ملال،
دریا پہ آیا لاشے عباس کو جلال، فرمایا رو کہ اے شہے کربل علی کے لال، کرتی نہ میری روح بدن سے جو انتقال، اس نوجوان کو خیمے تلک لے کے جاتا میں، اپنے بریدہ ہاتھوں سے لاشا اٹھاتا میں، پھر اس کے بعد شاہ نے خیموں کا رخ کیا، طفلان اہل بیت محمد کو دی صدا، اے تشنہ کام اون محمد کا واسطہ، آ کر اٹھاؤ لاشے ہم شکل مصطفیٰ، غربت بیاں ہو کیسے شہین سو جان کی، بچوں نے مل کے لاش اٹھائی جوان کی، کیسے اسے بتاؤں کہ مقتل میں کیا ہوا، کیسے اسے سناؤں ستم جو رواں ہوا، کیسے اسے دکھاؤں کلیجہ چھدا ہوا، کیسے یقین دلاؤں کہ اکبر جدا ہوا، غم یہ عظیم تر ہے نہ سہ پائے گی بہن، اکبر کی لاش دیکھ کے مر جائے گی بہن۔ آخری شعر، پہنچی جو خیمہ گاہ میں اکبر جوان کی لاش، برچھی کا زخم دیکھ کے ہر دل تھا پاش پاش، اٹھتا تھا اہل بیت کے نوحوں سے ارتعاش، اس وقت سب کو مادرے اکبر کی تھی تلاش، زینب پکاری لیلائے مزتر کدھر گئی، زندہ بھی ہے کہ غم کی ستائی گزر گئی۔ اور محمد علیکم السلام۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہ جب چمن خاک میں اکبر کی جوانی
برکت نہ پانی کا ملا داغ سیدانیوں کو احمد ثانی کا جب جمل خاک میں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کے چند اشعار آپ کی سماعت سے نظر کروں گا اور سلام کے بعد میرے استاد محترم جناب محسن جعفری صاحب جو ہے وہ مرثیہ پیش کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہ یوں رفیقوں کو لیے رفیقوں کو لیے سبتے
نصرت کے لیے صرف 72 نکلے، کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی اصغر، نکلے یوں رفیقوں کو لیے صبح پیغمبر، کربلا والے قیامت کے شناور نکلے، ڈوب کر اپنے لہو میں لبے کوثر، نکلے یوں رفیقوں کو لیے صبح پیغمبر، یوں لڑے آن محمد کے ہے تاریخ گاہ، طفل اصغر کے جوانوں کے برابر، نکلے یوں رفیقوں کو لیے صبح پیغمبر، اشکیا چھوڑ کے دریا کی ترائی بھاگے، قیس میں خیمے سے جب سالیے حیدر، نکلے یوں رفیقوں کو لیے صبح پیغمبر، تش لگی شاہ کے بچوں کی جو تھی پیش نگاہ، نہر سے پیاسے ہی عباس سے دلاور، نکلے یوں رفیقوں کو لیے صبح پیغمبر، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، لوگ سمجھے کہ ہے قرآن تہ دامان حسین، لیکن جب اصغر معصوم کو سرور نکلے یوں رفیقوں کو لیے صبح پیغمبر، یاد آئی جو سکینہ تو بہت روئے اسی، یاد آئی جو سکینہ تو بہت روئے اسی، قید خانے سے رہا ہو کہ جو باہر نکلے یوں رفیقوں کو لیے، مقطع سماعت فرمائیے،
تیرے زاہد غم شبیر میں آنکھوں سے نکلے یوں رفیقوں. سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا. حکم ملا ہے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں مرثیہ پیش کروں. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے اسے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا جبل بشیر کو جنگل سے اٹھا لائے اسے دی صدا لاش پسے آن کے لے جا بانو چھد گئے دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان داشنا جگر مرتا ہے دم سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. پہنچی خیمے میں جو حضرات کی
زدوڑی صوبے در پھینک کے سر پر سردہ پیٹتی زینب مستر نکل آئے باہر بانو گھبرا کے کھلے سے نکل آئے باہر شاہ کے کاندھے پہ دیکھا ولی اکبر کو میرا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ میرے لا کیا غضب ہو گیا اے باد شہنے کے پیسہ راسایانا میرے بچے کو اٹار واسا ٹکڑے دیووں سے بدان ہو گیا سارا کون تاج نے میرے شیر کو مارا ٹکڑے دیووں سے بدان ہو گیا سارا کون تاج نے میرے شیر کو مارا لاش اکبر کی جو محمد وآل محمد بلند صلوات لبوں سے نکل گئے اذان ہو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے لبوں سے نکل گئے اذان ہو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے اے نازوں کے بالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا اے نازوں کے بالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا کہ آنو محمد کی ماں رو رہی ہے
اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر مگر پھر بھی نوکے سنا رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے نبی دیکھتے ہیں فلک سے یہ منظر صفوں میں کھڑے سب نمازی ہیں مزدر نبی دیکھتے ہیں فلک سے یہ منظر صفوں میں کھڑے سب نمازی ہیں مزدر امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہیں مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے وہاں پہ مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ ہے بہن ایک یہاں ایک وہاں ہو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے کہ دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا نہ موت آئے اکبر کو میرے خدا ہے دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا نہ موت آئے اکبر کو میرے خدا را وہ لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے وہ محمد و آل محمد بلند صلوات تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے تمام اشیاء موبائل فون پرسز اور سب چیزوں کی پلیز آپ لوگ خود حفاظت کریں پلیز تھینک یو محمد و آل محمد بلند صلوات محمد و آل محمد بلند صلوات محمد
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل علي كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. صلوات. عزیزان مظلوم کربلا، مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار ضامن نجات انسانی کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور آج کی یہ مجلس اپنی 8ویں کڑی میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں فرش اعضاء کے اعتبار سے بھی کچھ عرائض عرض کیے جاتے رہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ جس فرش پر آنے کا ہمیں شرف خدا نے عنایت کیا،
وہ فرش کتنا عظیم فرش ہے، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا کہ جہاں پر ذکر اب عبداللہ علیہ السلام ہوتا ہے، اسے تحت قبہ حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک ذکر اب عبداللہ علیہ السلام جاری و ساری رہتا ہے، پروردگار عالم اس ٹکڑے پر آ کر بیٹھنے والے کی ساری حاجتوں کو پورا کیا کرتا ہے۔ یقیناً یہ ساری کی ساری فضیلت اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ جو نسبت جڑ گئی ہے ہماری آپ کی اس فرش کی، اس ذکر کی اب عبداللہ علیہ السلام سے۔ اور یہ جو ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں نا، اس سیاہ لباس کی بھی یہ تاریخ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان سے رہائی پاتا ہے تو جناب زینب کبریٰ سے جب کہا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو، آپ کی کوئی فرمائش ہو تو بتائیے، بی بی نے فرمایا نریدو یا نحبو اولا ان ننوح علی الحسین، ہم سب سے پہلے حسین پر رونا چاہتے ہیں۔ جہاں بی بی کو رہائی نصیب ہوئی، جہاں بی بی کو اختیار دیا گیا تو پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بھائی کی فرش ازا کو بچھایا۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جتنی بھی ہاشمیات تھیں، جتنی بھی مستورات تھی اہل حرم کی، ان ساری بیویوں نے سیاہ لباس زیب تن کیا اور حسین پر کیا اوزاری کی۔ وہ حسین کی جس حسین پر زمین پر انسانوں، حیوانوں، چرند و پرند، آسمانوں پر جنات ملائکہ گریا کرتے، اسی عبادت میں ہمیں بھی شریک ہونے کا شرف پروردگار عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ جو مجالس ہیں ذکر اب عبداللہ انسان کو اہل بیت اطہار کی مودت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو اس راستے کا پتہ دیتا ہے کہ جس راستے پر چلنے سے رب ذوالجلال کی مرضی انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، وہ ہمارا منعم حقیقی ہے، اب اسے خوش کرنے کے لیے کون سا کام کریں؟ یقین جانیے وہ راستہ کہ جو راستہ دین مبین اسلام کا ہے، یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پر چل کر پروردگار عالم کی خوشنودیوں کو انسان حاصل کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان ایمان کے مراحل، علم کے مراحل کو طے کرتا ہے، ایمان کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، ایمان کے مراحل کو طے کرتا ہے، معرفت کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، معرفت کے مراحل کو طے کرتا ہے تو یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کیا ہے یقین؟ یقین کیا ہے؟ ایک کلاس کے اندر 5 بچے ہیں، استاد نے اپنے 5 شاگردوں کو ایک ایک مرغی دی اور ساتھ میں ایک ایک چھری دی کہ جاؤ یہ دونوں چیزیں لے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کر کے لے کر آنا کہ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ 5 بچے چلے اپنے اپنے حصے کی مرغی اور چھری لے کر اور گئے، ذبح کیا جہاں جہاں جو جگہ جس جس بچے کو سمجھ میں آئی، اور جب آئے ہیں واپس تو 4 کے ہاتھوں میں ذبح ہوئی مرغی، 1 کے ہاتھ میں سالم مرغی تھی۔ استاد نے ان 4 سے نہیں، جو 1 مرغی ذبح کیے بغیر آیا تھا اس کو اپنے قریب بلایا، ذرا ادھر آنا، یہ سب ذبح کر کے آئے، آپ کیوں ذبح نہیں کر کے آئے؟ کہا کہ استاد محترم سمجھ نہیں آیا مجھے، اس لیے کہ آپ نے ایک شرط لگائی تھی، اور وہ شرط تھی کہ بیٹا وہاں ذبح کر کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ استاد محترم میں جہاں جہاں گیا، جنگلوں میں گیا، بیابانوں میں گیا، ویرانوں میں گیا، ہر جگہ اللہ کی آنکھ مجھے دیکھتی ہوئی پائی گئی۔ یہ اس بچے کا یقین ہے کہ جو اس بچے کو اس کام کے کرنے سے روک رہا ہے کہ جو خالی واپس آیا۔ آ جائیے ہم اور آپ گرمی نہیں، سردی کے موسم میں اگر کہیں پر آگ جلائی جائے ہاتھ سیکنے کے لیے، ذرا سا گرمی لینے کے لیے، اور بیٹھے ہو آگ کی گرمی سے انسان تھوڑا سا استفادہ کر رہا ہو، گرمی لے رہا ہو، اتنے میں کوئی دوست کہہ دے
کہ آج ذرا سا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ فن کریں. آپ ایک کام کریں, اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیں, کتنا مزہ آئے گا. کتنی زبردست چیز ہے, دیکھیں چمکتی بھی ہے, گرمائش بھی اس میں ہے, طاقت بھی اس کے اندر ہے. لہذا کیوں نہ آج ہم یہ ٹرائی کریں, صرف ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت سنا ہے کہ آگ جلاتی ہے, آج آگ کا امتحان لے رہے تھے. ہم بھی اہل بیت اطہار کا امتحان لیتے ہیں. کہا ہے اہل بیت اطہار کو پکارو, ہر وقت یاد رکھو, مگر ہم اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جب ہماری ضرورت ہوتی ہے. اور ہم امتحان لیتے ہیں کہ دیکھو اے ابو الفضل عباس آقا, میں آپ کی باب الحوائی جی کا امتحان لے رہا ہوں, میں اس وقت مشکل میں ہوں, میری مشکل حل کر دیں. وہ کریم ہیں, اس وقت بھی نہیں لوٹ آئیں گے خالی. لیکن ہم انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت اور نیچر کا ذکر کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کتنا ہی بڑا اچھا دوست ہو, کتنا ہی پختہ خیال اس کے دل ذہن میں آ جائے, وہ ہاتھ آگ میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے علم ہے آگ جلا دے گی؟ نہیں, اسے یقین ہے کہ آگ جلا دے گی. اسے یقین ہے. اچھا, یقین کس چیز کی معراج کو کہتے ہیں؟ علم کی معراج کو یقین کہتے ہیں. پتہ سب کو ہوتا ہے, جانتے سب ہیں, مانتے نہیں ہیں. جانتے سب ہیں, مانتے سب نہیں ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں, بس جو لوگ جاننے کے ساتھ ساتھ اسی علم کو یقین کی حد تک مانے, انہیں اہل یقین کہا جاتا ہے. بارش نہیں ہو رہی, کہے تھے, اعلان ہوا کہ کل وہ نماز پڑھیں گے جو رسول نے بارش کے طلب کرنے کے لیے سکھائی ہے, جسے نماز استسقاء کہتے ہیں. کتابوں میں طریقہ موجود, شہر سے باہر جا کر پڑھنی ہوتی. ایک وقت زمان و مکان طے ہوا کہ فلاں گراؤنڈ کے اندر جا کر پڑھیں گے, اور تمام مومنین حیدرآباد کو دعوت دی جاتی ہے کہ ضرور کل اس فلاں وقت پر تشریف لے آئے کہ مولانا دامن علی وہاں پر نماز پڑھائیں گے. اب ہوگا کیا, سب لوگ وقت پر پہنچ جائیں گے, اور پہنچے. مگر ہوا ایک عجیب سا ایسا عمل کہ جب سارے کے سارے لوگ اس میدان میں پہنچے, ایک بچے کو دیکھا کہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا, سارے خالی ہاتھ آئے. ایک بچہ چھتری لے کر آیا. وہ چھتری لے کر کیوں آیا؟ اس کے ذہن میں کون سی ایسی بات ہے جو دیگر بڑوں میں نہیں ہے؟ یقین. اس بچے کو یقین ہے اس بات پر کہ اگر یہ نماز پڑھائی جائے گی تو بارش ہوگی, اور جب بارش ہوگی تو چھاتے کی ضرورت پڑے گی, لہذا پہلے ہی سے اس کا انتظام کر کے گھر سے نکلو. ساتھ ہے عزیزو؟ اب آ جائیے, کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کا یقین اس معراج اور اس کمال پر تھا. یقین انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب پردے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں, ہے نا؟ یہی ہوتا ہے کہ بھائی پردے پڑے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پر, آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے؟ وہ تو میرے سامنے سے بھی گزر جائیں گے, میں نہیں پہچانوں گا یہ میرے زمانے کا مولا تھا. آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے؟ تو اگر کوئی ایسا مل جائے کہ جو آ کر یہ کہے, یعنی کہ ذات والا صفات مشکل کشائے کائنات, امیر ممکنات, فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزدق تو یقینا, یاد رکھنا کہ اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا لو, جتنے حجابات عام انسانوں کی آنکھوں کے سامنے سے ہوتے ہیں, اگر وہ حجابات علی کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ بھی جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. علی کا یقین پہلے سے منزل کمال پر ہے. کسی نے آ کر سوال کیا, کسی نے آ کر یہ سوال کیا مولا سے کہ علی, کس نے سوال کیا؟ ابن کوا, ابن کوا, حمزہ لگا ہوا ہے آخر میں, ساکن ہے, اسی لیے لوگ ابن کوا پڑھتے ہیں. خیر بہرحال جیسا نام ویسا کام. تو ذرا دیکھیے کیا کیا اس نے جب مولا کائنات علیہ السلام نے سلونی کا اعلان فرمایا ہے,
اور لفظ سلونی کا ارشاد فرمایا منبر کوفہ سے، تو یہ ابن قوا نامی شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ علی کے جنہوں نے نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. یہ وہ علی ہے کہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ حمد اس کی کہ جس کو حمد کرنے والوں کے الفاظ کم ہیں، اللہ کی حمد بڑی ہے. وہ ابن قوا مولا سے پوچھ رہا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جو خود عین اللہ ہو، جو خود وجہ اللہ ہو، جو خود ید اللہ ہو، جو لسان اللہ ہو، جو نفس رسول ہو. مولا کائنات فرما رہے میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو، بھٹک نہ جائے، فرمایا یہ ان ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے. اس خدا کو دیکھنے کے لیے، ہمارے رب ذوالجلال کو دیکھنے کے لیے، پروردگار عالم کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. یہ بصارت سے نہیں بصیرت سے دکھائی دیتا ہے. کہ بصارت سے نہیں، یہ آنکھیں نہیں ہیں. وہ کہا جاتا ہے مسجد شہلا کے اندر ایک ایسا پتھر ہے کہ جس پتھر پر سوالات انبیاء کے چہروں کا نقش ہے. تو اگر آپ کہیں سے تحقیق کر کے ڈھونڈ کر پتھر لے بھی آئیں گے تو وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے کہ جو اس نقش کو دیکھ بھی لے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے؟ اب ذرا دیکھ رہے وہ ذات علی کہ جن کا یقین اس مرحلے پر ہو، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے آئیے ہم سارے مل کر اپنی روحوں کو وادی نجف اشرف پہنچا دیں. اس طرح سے نہیں، ساتھ ساتھ رہنا ہوگا. اگر آپ میرے ساتھ نہ رہے تو ہم سارے نجف نہیں پہنچیں گے. کچھ یہاں رہ جائیں گے، بلکہ بہت سارے یہاں رہ جائیں گے، کچھ ہی نجف پہنچ پائیں گے. لہذا اگر سارے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں تو بہت غور سے، توجہ کے ساتھ تصور کرتے ہوئے سنیں کہ اس وقت ہم اسٹیشن روڈ پر نہیں بیٹھے، شارع رسول پر نجف اشرف میں بیٹھ کر مجلس کر رہے ہیں. یہ سوچ کر سنیں. اور سامنے آپ کو مولا کے حرم مطہر کا باب القبلہ نظر آ رہا ہے، اور اس دروازے سے آپ اپنے تصور کی آنکھوں میں اپنے وجود کو حرم مطہر کے اندر لے جائیں، صحن میں پہنچ جائیں، ایوان طلا گولڈن ایونیو کے قریب پہنچیں جہاں پر لکھا ہوا ہے اندر جاتے ہوئے انما یرید اللہ. جب آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو دو دروازے ہیں، ایک خواتین کے داخلے کے لیے، ایک مردوں کے داخلے کے لیے. وہ دروازہ کی جو دائیں جانب سیدھے ہاتھ پر پڑتا ہے، ایک حدیث رسالت باب اس پر لکھی ہے، اور ایک حدیث نبوی شریف بائیں ہاتھ کے دروازے کی پیشانی پہ لکھی ہے. جو داہنے ہاتھ کی پیشانی پر حدیث لکھی ہے دروازے پر، وہ حدیث بعد میں پڑھتا ہوں. پہلے مولا کائنات کے ایمان کا ایک چھوٹا سا تمثیلی اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. آپ نے خیبر سن لی 2 دن پہلے اور مختصراً بیان کیا گیا. ملا باقر مجلسی نے لکھا بیان کر کے کہ جب علی ابن ابی طالب وہ دروازہ کی جو خیبر کا دروازہ 40 لوگ مل کر کھولتے تھے، بند کرتے تھے، اس دروازے کو اکیلے علی ابن ابی طالب نے اپنی 2 انگلیوں کے ذریعے سے، 2 انگشت مبارک کے ذریعے سے جب اکھاڑا ہے تو مؤرخ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کی انگلیاں دروازہ خیبر سے ملی ہوئی نہیں تھی، ہوا میں تھیں. اور جب مزید قریب جا کر دیکھا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم مبارک بھی زمین پر ٹکے ہوئے نہیں تھے، ہوا میں تھے. اب جب پوچھنے والے نے سوال کیا، بعد میں خیبر کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے، اور اس سوال کرنے والے نے پوچھا یا ابا الحسن. دیکھیں علی کی فضیلت کو سمجھنا ہے نا، اور خاص طور سے اگر ایسی فضیلت کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں خود ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانا ہوگا، اس لیے کہ کوئی اور بتا نہیں سکتا، صرف قیاس کر سکتا ہے. لہذا مولا سے پوچھا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ مورخ یہ کہہ رہا ہے
کہ آپ کی دو انگلیاں ہوا میں باب خیبر سے ملی ہوئی نہیں ہے، آپ کی قدم بھی زمین پر ٹکے ہوئے نہیں تھے، ہوا میں تھے. کا قلع تو باب الخیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ. یاد رکھنا، میں نے باب خیبر اپنی جسمانی قوت سے نہیں، ایمانی قوت سے اکھاڑا تھا. یہ معجزہ میرے بازوؤں کی قوت کا نہیں، میرے ایمان کی قوت کا تھا. اب آ جائیے وہ حدیث کہ جو اسی دروازے کی چوکھٹ پر لکھی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان السماوات والارضین وضعتا فی کفۃ وایمان علی فی کفہ لرجح ایمان علی. اگر ایک میزان لایا جائے جس کے دو پلڑے ہو، ایک پلڑے پر آسمان کے 7 طبق رکھے جائے، اسی پلڑے پر زمین کے 7 طبقات کو رکھ دیا جائے، سوچئے اس میزان کے اس پلڑے کا کیا وزن ہوگا. روایت یہ کہتی ہے، حدیث نبوی شریف یہ کہتی ہے، اور اس ایک پلڑے پر تو 7 زمین اور 7 آسمان ہے، دوسرے پلڑے پر ایک اکیلے علی کا ایمان رکھو، جس پر علی کا ایمان ہوا وہ پلڑا بھاری ہوگا. اسی وجہ سے شاعر نے مولا کے اس منظر کو منظوم کیا اپنی شاعری میں، اور اس نے وجہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ علی ابن ابی طالب ہوا پر ٹکے ہوئے تھے، زمین پر نہیں تھے. حالانکہ زمین میں ایک طاقت ہے جسے کشش ثقل کہتے ہیں، فورس آف گریوٹی کہتے ہیں، پھر بھی علی ابن ابی طالب ہوا میں ٹکے ہوئے. کہتے ہیں کہ زمین کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. پھر کیوں علی کھڑے تھے ہوا میں بکر و فر، پھر کیوں علی کھڑے تھے ہوا میں بکر و فر. پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر، پوچھوں زمین سے تو کہے گی کہ الحذر. کھینچوں علی کو مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب ہے. میں ہوں تراب اور علی ہے ابو تراب. ابو تراب کا حکم چلے گا تراب پر، جیسا آقا کا حکم ہوگا ویسا ہی غلام کا کام ہوگا اور ہونا چاہیے. اور ایسا درس دیا ہے علی نے کہ اگر اس درس کو انسان نے اپنے پہلو سے باندھ لیا تو اس کی نجات کی ضمانت بن جائیں گے اہل بیت. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اس در کی اگر اطاعت کرو گے، اس در کی اگر اتباع کرو گے، اگر اپنے سر کو یہاں پر لا کر سر تسلیم کو جھکا دو گے، یاد رکھنا یہ تمہیں بہت بلند کر دیں گے. یقین کی کیا کیا مثالیں پیش کروں. ایک شخص ہے کربلا میں، ایک عالم جن کا نام ہے شیخ ابن فہد ہلی رحمت اللہ علیہ اللہ مقامہ. جانتے ہیں ان کی کرامت کیا ہے؟ معجزہ تو امام کا ہوتا ہے، ان کی کرامت کیا ہے؟ یہ جب حرم مولا حسین علیہ السلام کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے تھے، اگر حرم کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا تھا تو اگر یہ جا کر سامنے کھڑے ہوتے تھے دروازہ کھل جاتا تھا. یہ اذن دخول کی علامت ہوتا تھا کہ شیخ ابن فہد ہلی کو اجازت مل رہی ہے داخل ہونے کی. کیا قسمت پائی شیخ ابن فہد ہلی نے، لیکن کس یقین کی وجہ سے. اور جب یقین کسی کا بہت بلندی پر چلا جائے تو انسان کے عمل پر اس کا کیسے فرق پڑتا ہے وہ ذرا دیکھیے. یہ تو ہم سب سنتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کربلا جنت کا ٹکڑا ہے زمین پر، اور جب کل قیامت برپا ہو جائے گی تو ہر چیز مٹ جائے گی سوائے کربلا کے وما فیہا کے. اس طرح سے کہ کربلا اور جو کچھ کربلا میں ہے اسے اٹھا کر جنت کا وہ ٹکڑا بنایا جائے گا کہ جس سے افضل جنت میں اور کوئی جگہ نہ ہوگی. آج جس زمین پر ہم اور آپ جاتے ہیں کربلا کی، یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ حسین کے زائر، حسین کے عزادار، حسین کے مہمان آقا کی زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کل کو یہ جگہ جا کر روایت میں پڑھیے گا، کامل الزیارات میں لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہو چکی ہے انگلش میں، انگریزی میں، اردو میں، جس زبان میں آپ کہیے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں ترجمہ ہے کامل الزیارات کا. لکھا ہے کہ جب یہ کربلا شامل ہو جائے گی نا جنت میں
تو یہاں ہر کس و ناکس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جب یہ جنت کا حصہ بن جائے گی تو یہاں پر صرف انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، ائمہ جا سکیں گے بس، یا وہ جنہیں امام اشارہ کر کے بلانے تم آ جاؤ، تم جو وہاں کھڑے ہو تم آ جاؤ میرے پاس، ہے نا. اور وہ کیا کرتے تھے شیخ ابن فہد حلی؟ یہ ایک بات ہو گئی، دروازہ کھل جاتا تھا حرم مطہر کا ان کے لیے. دوسری بات کیا؟ ان کے پاس ایک ایسا علم تھا جو سینے میں لے کر چلے گئے، اور وہ علم یہ تھا کہ نہج البلاغہ پڑھ کر آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتے تھے، مستقبل کے واقعات کی خبر دیتے تھے. یقین تھا تو اس یقین نے کیا اثر ڈالا شیخ ابن فہد حلی کے اعضاء و جوارح پر کہ کیا کرنے لگے؟ جہاں کربلا کی زمین پر نجاست دیکھتے تھے اٹھاتے تھے، جمع کرتے تھے اور کربلا کی حدود سے باہر پھینک کر آتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس زمین کو اللہ نے پاک طیب طاہر بنایا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست اس پر پڑی دیکھوں اور آگے بڑھ جاؤں. اور رفع حاجت کے لیے بھی یا کربلا سے باہر جاتے تھے یا ایک ایسی جگہ پہ جمع کرتے تھے، اسے باہر چھوڑ کر آتے تھے، کربلا کی زمین پر رہنے نہیں دیتے تھے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ یا مولانا صاحب دیوانے ہو گئے ہیں یا شیخ ابن فہد حلی کو دیوانگی کا دورہ پڑا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. جو عشق کی منزلوں کو طے کرتا کرتا اتنا آگے بڑھ جائے کہ یقین کی وادی میں داخل ہو جائے تو پھر وہ ایک ایسی آنکھیں اس کے لیے خدا کھول دیتا ہے کہ جسے معرفت کی آنکھ کہتے ہیں، جسے دل کی آنکھ کہتے ہیں. اس دل کی آنکھ سے کربلا کی زمین کو جو انہوں نے دیکھا، جو سمجھا کہ اس پاک زمین کا کیا پروٹوکول اور احترام ہونا چاہیے، اس کو ادا کیا اور لے جا کر باہر پھینکتے تھے. گندگی کربلا میں رہنے نہیں دیتے تھے وہ. تو یہ فضیلتیں انہیں ملی. اب آ جائیے ایک مرحلہ اور آگے بڑھ جائیں. ایک اور ہمیں یقین والا ملا جسے دنیا نے دیوانہ کہا. کون؟ یہ میں آگے کے دور کی بات پہلے کر دیتا ہوں، ساتھ میں امام علیہ السلام کے دور کی، پھر مولا کائنات علیہ السلام کے دور کی طرف پیچھے آئیں گے، تاریخ کے ورقوں کو الٹا گھمائیں گے. ساتھ میں امام علیہ السلام کے دور میں کون ہے؟ بہلول. اور کیا ملا تھا بہلول کو مولا کی بارگاہ سے؟ مولا کی بارگاہ سے بہلول کو ایک ایسا علم مل گیا تھا کہ جس علم کو عام انسانوں نے برداشت نہ کیا. اور کیا کہا؟ دیوانہ ہے. ارے یہ تو دیوانہ ہے. ٹھیک، ایک مثال ہو گئی. اچھا، بہلول دیوانہ ہو کر بھی ایسے ایسے بڑے بڑے علمی مسائل کو حل کر دیتا تھا کہ نام بہلول دانا پڑا، بہلول دیوانہ نہ پڑا. صحیح. جابر، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، این الباقر کرتے تھے. جناب جابر کو رسالت میں آپ نے ایک امانت دی تھی اور یہ کہہ کر امانت دی تھی کہ اے جابر، تم میری نسل سے آنے والے ایک ایسے میرے بیٹے امام کا دور دیکھو گے کہ جو انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا. اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کا لقب ہوگا باقر العلوم النبیین. جب اسے در کرو، جب ان سے ملو، مجھ محمد مصطفیٰ کا انہیں سلام دے دینا. تو اب جابر کی بینائی جا چکی ہے. جابر بہت عمر رسیدہ، سن رسیدہ ہو چکے ہیں اور آئے. مدینہ کی گلیوں میں نظر نہیں آتا لیکن وعدہ یاد ہے رسول کا. غور کیجئے گا عزیزو، میں رسول کی فضیلت کا ایک نقطہ سنانا چاہتا ہوں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح سے سنیں. سوچئے جابر نہ جانے کتنے سال کے ہو چکے،
رسول کا دور دیکھا، رسول سے لے کر 5ویں امام تک کے دور تک آ گئے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں جابر، سب کچھ ہو اپنی جگہ، آنکھیں کمزور ہو گئی، ہاتھ کمزور ہو گئے، پاؤں میں طاقت نہ رہی، پسلیوں میں طاقت نہ رہی، بھویں گر چکی تھی. جب امام باقر علیہ السلام سے ملنے کے لیے بلایا گیا ہے تو ان کی بھووں کو رسیوں سے، دھاگوں سے باندھ کر ان کی آنکھوں کو کھولا گیا. سب کچھ اثر انداز ہوا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، مگر جناب جابر کا دماغ ٹھیک ٹھیک کام کر رہا تھا، کچھ بھولے نہیں تھے. مجھے بتاؤ، جب اس سن رسیدگی کے اندر جابر کو نسیان و ہزیان نہ ہوا تو محمد مصطفیٰ مقام نبوت پر ہے، عصمت کبریٰ پر ہے، حبیب خدا ہے، وقت آخر ہزیان و نسیان کیسے ہو سکتا ہے؟ این الباقر کیوں کر رہے ہیں؟ یاد ہے نا، رسول نے ایک امانت دی ہے کہ جو میں نے رسول کے 5ویں بیٹے محمد باقر کو دینی ہے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے جابر پر بڑھاپے نے اثر کیا ہے، جابر کا دماغ نہیں معلوم کیسے خراب ہو گیا، نہیں جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. این الباقر کہتے ہیں، ارے این الباقر تمہیں نہیں پتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ این الباقر کی حقیقت نہیں ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک ایسا علم باقر کے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم نہیں جانتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. اگر ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے کسی چیز کا تو اس بات کا مطلب کیا یہ ہے کہ اور عالم اس دنیا میں نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں اور عالم نہیں ہے. بھائی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے وہی ہے. آ جائیے ایک مثال اور دیوانے کی. لیکن یقین ایسا تھا کہ علی نے خوش ہو کر وہ علم دیا جسے علم المنایا والبلایا کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ میثم تمار. یہ بھی علی کا ایسا بڑا عاشق ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی دکان پر ہے. مولا کائنات دکان پر آتے ہیں، بہت ساری دکانیں کوفہ میں، ایک وہ دکان جس پر علی کو آنا بیٹھنا پسند ہے وہ میثم کی دکان ہے. اور وہاں پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میثم تم جاؤ، آپ سب کا سنا ہوا واقعہ مختصر کر کے صرف نتیجہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤ. جناب میثم نے دیکھا، جب گھر سے واپس آئے، سامان جو بیچنے کا ہے ان میں جو بوریاں ہیں کھجور کی، تمار تمر بیچنے والا، کھجور بیچنے والا. جناب میثم نے دیکھا کہ بوریوں میں سے ایک بوری غائب ہے، جگہ پہ نہیں ہے. لیکن مجال ہے کہ میثم نے علی کو پوچھا بھی ہو کچھ، یا کوئی فقہی مسائل بتایا ہو، سکھایا ہو، یا علی وہ میں نے آج کل ایک مسئلہ پڑھا تھا فقہ کا کہ وہ بغیر کسی کی اجازت کے نا کسی کا سامان ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. نہیں، اس لیے کہ مقام امامت علی ابن ابی طالب کا کیا تقدس ہے، اس کی تعظیم کا کیا تقاضا ہے، اس پہ تسلیم ہو جانے کا کیا معیار ہے، میثم بہت اچھے سے جانتے ہیں. پیشانی پر بل تک نہ آیا. کہا علی کو میرے کھجوروں پر کیا، میرے وجود پر پورا کا پورا تصرف حاصل ہے. اس لیے کہ رسول میدان غدیر میں کہہ گئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اختیار رکھنا، ولایت رکھنا، ولایت رکھنا، اختیار رکھنا. اور جناب میثم نے جب کچھ نہ کہا، کچھ دیر گزری، خود علی نے کہا یا میثم یا شیخ. وہ ہوا یوں تھا کہ ایک سائل آیا، اس نے تمہاری دکان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے. اور جب یہ کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے تو پھر علی نے یہ سامنے جو جگہ خالی ہو گئی، یہاں پر ایک بوری تھی وہ پوری اٹھا کے دے دی، اللہ کی راہ میں دے دی. میثم نے کیا جواب دیا؟ اب میثم سے آپ کو تربیت کا پتہ چلے گا کہ علی نے میثم کی تربیت کیسے کی ہے. کہا یا ابو الحسن، وہ جو سائل اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے دیا. چولی کو پھیلایا اور کہا یا علی، ایک سائل، ایک فقیر، میں بھی میثم، اللہ کے نام پر اب آپ سے کچھ مانگتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے مجھے میثم کو بھی کچھ دے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی سے مانگے کوئی اور اتنا پیارا میثم مانگے اور علی منع کر دے؟ علی نے کہا تم پہلے تو آؤ، میرے سینے سے لگو، تم نے میری غلامی اور تم نے میری صحبت کا حق ادا کیا ہے. سینے سے لگایا میثم کو.
اور ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں علم المنایا والبلایا ہدیہ کر رہا ہوں. اور اس دن کے بعد سے میسم مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو ان کے مستقبل کے واقعات بتانا شروع ہو گئے. اے فلاں ابن فلاں دیکھو ذرا اپنا یہ عمل ٹھیک کرو, آگے تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کسی کے بارے میں بات ہوئی, کہا کہ فلاں کا یہ مسئلہ ہو جائے گا. کسی کا وہ فلاں یہ کہا کہ میسم بوڑھا ہو گیا ہے. ہاں بوڑھا ہو گیا, کیوں کیا ہوا؟ کیا وہ میسم پتہ نہیں آج کل نہیں معلوم کیا کچھ بولتا رہتا ہے. دراصل میسم بوڑھا نہیں ہوا تھا, علی ابن ابی طالب کے علم میں منایا والبلایا کے ہدیہ کرنے کی وجہ سے اتنا جوان ہو گیا تھا کہ باقی سارے اس کے سامنے عقلیں جتنی بھی تھی وہ کمزور نظر آنے لگی. ساری عام عقلیں کمزور ہو گئی, میسم کی خاص عقل اتنی اوپر آ گئی کہ جس میسم کی عقل کی بلندی کا ادراک عام انسان نہ کر سکا, جب سمجھ نہ آیا تو کہا دیوانہ ہے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا میسم دیوانہ ہو گیا. اور پھر وہ ایک جو جگہ جو مولا نے بتائی تھی اس جگہ پر پانی ڈالتے تھے, ٹھیک ہے نا. دراصل میسم اس پودے کو پانی نہیں ڈالتے تھے, اپنے دل میں موجود یقین کے پودے کو روز جا کے مضبوط کرتے تھے. یہ تھا یقین میسم کا. اور جناب میسم کو بتایا تمہیں یہ اذیت بھی ہوگی, یہ اذیت بھی ہوگی, یہ اذیت بھی ہوگی. کہا مروں گا تو ایمان پہ مروں گا یا نہیں مولا, بس یہ بتائیں. کہا کہ تم ایمان پر مرو گے. بولا بس پھر کیا ہے, اگر آپ کی محبت لے کر گیا دنیا کی بڑی سے بڑی اذیت ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. لیکن اگر آپ کی مودت کے بغیر مر گیا تو دنیا میں کتنی آسائش والی زندگی گزار لوں گا, میرا صرف اور صرف خسارہ ہے. اور اس کے بعد پھر ایسا یقین ہے, آپ سوچیں اتنی بلندی پر میسم کا یقین پہنچا, اتنی بلندی پر میسم کا یقین پہنچا کہ زبان کٹ گئی, خون بہ رہا ہے, مگر آواز بیان فضیلت علی ابن ابی طالب نہ رکی. خون کے قطرے سے یا علی یا علی کی صدائیں آ رہی ہیں. اور اب یہاں پر آ کے شاعر نے میسم تمار کے اس یقین کو ایسے اپنے مصروں میں منظوم کیا کہ لکھا ہے شاعر نے, کم مایگی زیست کی دل میں کسک نہیں. بہت مشکل اردو ہے بھائی, بہت مشکل اردو ہے. کم مایگی زیست کی دل میں کسک نہیں. یہ کیا مطلب ہے اس جملے کا, اس مصرے کا؟ کہ اگر کوئی انسان کیپیبل نہیں ہے, کوئی کام کرنے کی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت وہ کام کرنے کے لیے ضرورت ہے, یعنی میں کمزور ہوں اگر, تو مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اگر کمزور ہوں وہ کام انجام دینے کے لیے, وہ کام اگر حق ہے, حق کا کام انجام دینے کے لیے اگر میں کمزور ہوں تو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے. بس میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے, مولا میرا آئے گا, ہاتھ تھامے گا اور وہ کام کروائے گا. کم مائے کی یہ چیز کی دل میں کشک نہیں. اظہار حق کے بھاپ میں کوئی جھجک نہیں. حق بیان کرنے میں جھجک کیسی ہے, حق بات بولنے میں ڈر اور خوف کیسا ہے. ارے تم نہ کہو گے, حق خود آسمان پر چمک کر بتائے گا کہ وہ حق ہے. صرف فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ تم نے کس کا ساتھ دیا, حق والے کا ساتھ دیا یا حق والے کا حق چھپا کر رکھ دیا. اچھا, کمائے کی عزیز کی دل میں کسک نہیں, اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں. یہ دو مصرے باقی کے آسان ہیں. ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے, یہ عشق بو تراب ہے باغ فدق نہیں. یہ عشق بو تراب ہے بھیا, یہ تم نے کیسے چھین لیا؟ نہیں چھین سکے. آخری وقت تک میسم راہ علی ابن ابی طالب پر ڈٹا رہا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو یقین ہے نا اس میں کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب باب فضائل اہل بیت کھلتا ہے نا, کہ جس باب میں سب کچھ ہے. آپ عزیزو اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرنے کا کیا مقصد ہے, فلاں کام کرنے کا کیا ہدف ہے, فلاں کام کرنے کا کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے, کیا کاز ہے, کیا ایفیکٹ ہے, آپ ایک بات یاد رکھیں, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, آپ سیرت اہل بیت پڑھنا شروع کریں
اور اس کے معجزات دیکھیے, اس کے کرامات کرشمات دیکھیے. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں جب کوئی آیا ان کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ میرا ڈیسیجن میکنگ پاور بہت کمزور ہو گیا ہے, میں فیصلے لینے میں بہت کمزور ہو گیا. کہا ارے کمال کی بات کرتے ہو, جاؤ تم سیرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مطالعہ کرو. تم اگر ان کی سیرت پڑھ لو گے تو پڑھ پڑھ کر تم نے اپنی زندگی میں کون سے فیصلے کب کیسے لینے ہیں اس پر پکے ہو جاؤ گے. درے مشکل کشائے کائنات پر کیوں نہیں آتے؟ اگر تم یا تو یہ کر لو کہ ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ, آخر میں جب پتا چل جائے کہ سارے دروازے اسی در پر آ کر جھکتے ہیں تو دیر ہو چکی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور جب مدینہ منورہ میں ایک ایسی مولا کی فضیلت کا اظہار ہوا کہ لوگوں نے شک کیا کہ 40 الگ الگ مکانات پر مولا کائنات علیہ السلام کو دعوت ہوئی, اور ان 40 الگ الگ گھروں پر علی ابن ابی طالب 40 گھر الگ ہیں, وقت ایک ہی ہے, دن ایک ہی ہے. اب مولا جائیں کیسے جائیں؟ ہاں, ہم اور آپ جیسا عام انسان ہوتا تو نہ جا پاتا, نور کا پیکر ہوتا تو ہر جگہ پر اس کی شعائیں پہنچ جاتی ہے نا. کیا ہوا؟ فلاں نے بلایا, علی نے ہاں کہہ دیا. فلاں نے کہا مولانا اتنے بجے آنا ہے, مولا اتنے بجے آنا ہے, ہاں آ جائیں گے, سب کو ہاں کہہ دیا. تو اگر مولا ہاں کہہ رہے ہیں, وقت آ رہا ہے, جا بھی رہے, لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ہاں کہا ہے تو میرے گھر آئیں گے, اور اوروں کو بھی کہا ہے لیکن اوروں کے یہاں جا تھوڑی سکیں گے, آئیں گے تو میرے یہاں, اور بس آ جائیں, دعوت ہو جائے. پھر دیکھو میں مدینہ میں کیسا مشہور کرتا ہوں کہ علی کو دعوت دی تھی تم سب نے بھی, لیکن دیکھو صرف میرے یہاں آئے. لیکن ہوا یہ کہ جب دعوت ہو گئی اور 40 کے 40 جگہوں پر مظہر کبریا علی ظاہر ہو گئے, دعوت ختم ہوئی, اگلے دن تک مدینہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ علی ایک وقت میں 40 گھروں پر مہمان ہو گئے. اب کچھ لوگ آئے رسول کے پاس مبارکباد دینے, یا رسول اللہ علی کی ایک اور فضیلت آ گئی, مبارک ہو. کچھ لوگ آئے, یا رسول اللہ کیسے؟ سمجھ نہیں آیا, کیسے یہ ہمارے عقل میں نہیں آیا. تو جس کی عقل میں آ رہا ہے وہ تو اسے تو آ رہا ہے, اور تم بھی اسی جیسے انسان ہو, مگر تمہارے عقل میں نہیں آ رہا. اور اس نے کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں کیا, اس نے سنا قبول کیا, تم نے سنا شک پیدا ہوا. جب مجلس اعزا سے کوئی فضیلت اہل بیت سن کر دل خوش ہو تو والدین کو دعا دیا کرو کہ انہوں نے تمہاری تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی, امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. اور اگر کسی فضیلت کو سن کر جو واقعی میں صحیح فضیلت ہو, جو صحیح کتب میں ہو, جو احادیث سے ثابت ہو, اگر وہ تمہارے دل میں نہ بیٹھے, شک پیدا ہو جائے, یہ کیسے ہوا ہوگا کہ سورج 2 ٹکڑے ہو گیا, یہ کیسے ہوا ہوگا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, سورج پلٹ گیا, تو جا کر کم سے کم ایک سجدہ استغفار ضرور کرنا. اگر کبھی انسان کے کسی ٹیلی فون کے اندر کوئی گیم, نئی گیم آئی ہے مارکیٹ کے اندر, نیا گیم آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے وہ فلاں گیم انسٹال کی. یہ تو اور بات ہے کہ حسین ابن علی کے عزادار ایام عزا کے اندر کھیل کود سے پرہیز کرتے ہیں. غم کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں میں موت ہو جائے تو کوئی کھیلتا ہوا تو نہیں نظر آئے گا, تو غم حسین کا بھی یہی تقاضا ہے. میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. تو انسان لے جاتا ہے دکان والے کے پاس کہ اس میں ڈال دیجئے, وہ مجھے نہیں آتا. دکان والا کہتے ہیں دیکھیے معاف کیجیے گا, آپ کے فون میں یہ گیم ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتا, انسٹال نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ٹیلی فون میں یہ طاقت نہیں ہے, آپ کے ٹیلی فون میں یہ صلاحیت اور ظرفیت نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا گیم اس میں آ جائے. کہا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, دراصل یہ گیم ہی ٹھیک نہیں ہے جو میرے فون میں نہیں آ سکا.
اہل بیت کے فضائل کو سن کر شک پیدا ہو جانے کی بھی مثال یہی ہے. اگر شک پیدا ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو غلط نہ سمجھنا یقیناً میری روح میں کوئی کوتاہی ہے, میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے, جس کی وجہ سے مجھے فضیلت علی ابن ابی طالب قبول نہ ہوئی. اور دعا کرنا پروردگار عالم تمہارے ظرف کے اندر وسعت عطا کرے گا اور رسالت میں آپ کے پاس لوگ پہنچے, بات پوری تو ہو جائے. اور رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, رسول نے 2 جواب دیے, مناقب ابن شہر عاشوب کے اندر بھی لکھی ہے روایت. رسول نے 2 جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ یہ تو 40 گھر تھے, سنیے گا, یہ 40 گھر تھے کہ جن پر علی ایک وقت میں نظر آ گئے. اگر 1000 گھر بھی ہوتے تو ہزاروں پر ایک ہی وقت میں میرا علی نظر آتا. اور دوسرا جواب, جب اب بھی لوگوں کو تشفی نہ ہوئی تو سوال کرنے والے نے پھر کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. میں آسان کر کے کہوں یا رسول اللہ کوئی لاجک تو دیں, کوئی منطق تو دیں, عقل سے سمجھائیں, عقلی کوئی ریزن دیجئے. رسالت باب نے ان لوگوں کو بھی خالی نہیں لوٹایا. رحمت للعالمین جو ہے, پوچھا کہ تو کہاں سے ہے؟ کہا میں حجاز سے ہوں. تو کہاں سے ہے؟ مولا میں شام سے ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں یمن سے ہوں. آپ کہاں سے؟ میں عراق سے ہوں. آپ کہاں سے؟ میں فارس سے ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ کہا میں فلاں حجاز کا ایک علاقہ ہے وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. کہا تم سب الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہو. جب صبح کو سورج نمودار ہوتا ہے یمن والے کو نظر آتا ہے؟ ہاں. حجاز والے کو نظر آتا ہے؟ ہاں. عراق والے کو نظر آتا ہے؟ ہاں. فارس والے کو نظر آتا ہے؟ ہاں. ان ساروں کو ایک سورج ایک ہی وقت میں کروڑوں جگہ پر نظر آتا ہے. ارے جب یہ سورج جسے علی کی محبت میں اللہ نے خلق کیا نظر آ سکتا ہے تو وہ علی اور بدر میں کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ بدر کے اندر ہر طرف علی علی تھا. اور جنگ کے لیے جب چلے مکہ سے اور بدر کے قریب آ کر رکے تو کفار مکہ نے کہا تھا دیکھو سب کچھ کر لینا, ہر چیز برداشت ہو جائے گی, ایک بات کا خیال رکھنا, بس ایک علی سے بچ کر رہنا. اور جب واپس آئے تو کہا آپ نے کہا تھا ایک علی سے بچ کر رہنا, وہاں پہ تو ہر جگہ ہر سو ہر جگہ, ہر مشرق میں بھی علی ہے, مغرب میں بھی علی ہے. تو ملائکہ نے جب آ کر رسول کی مدد کرنا چاہی تو زمین پر رسول کے لیے یہ شرط ہے, کوئی جن, کوئی ملک, کوئی انسان رسول کے چہرے کی شبیہ نہیں بن سکتا. کوئی شیطان, کوئی رسول کی شبیہ نہیں بن سکتا, کسی کو اجازت نہیں ہے. خدا نے رسالت مآب کو اتنا اکیلا ایک رکھا ہے, یکتا رکھا ہے کہ ان کے چہرے کی بھی شبیہ کسی کو بننے کی اجازت نہیں دی. تو رسول کے بعد جو افضل ہو سکتا تھا وہ علی تھا. اور ملائکہ کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی. ملائکہ آنا چاہتے تھے, جب آئے کس کی شکل اختیار کر کے آئے انسانوں میں سے؟ علی کو دیکھا, علی کی شکل اختیار کی سب نے. یہاں پر اللہ نے اپنے اسلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو علی کی شکل دے کر بھیجا. اور وہاں مدینہ میں حسین اپنے نانا کو یاد کرتے تھے, ایک بیٹا حسین کو رسول کی شبیہ بنا کر بھیجا. کوئی رسول کی شبیہ نہیں. اگر کوئی رسول کی شبیہ تھا تو حسین کا وہ بیٹا تھا کہ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. اور اس بیٹے کی فضیلت کا بیان کیا کریں. ایک عیسائی خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہے, ایک کرسچن خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں اور کہا ہے کہ اے میرے پیروکار پرستار, میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام حق ہے, قبول کر لے. اس نے خواب کے عالم میں دین اسلام قبول کیا. کتاب کا نام ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور, شیخ ابو الفضل تہرانی کی کتاب. اسلام قبول کیا عالم خواب میں, اور عالم خواب ہی میں اسلام قبول کرتے ہی رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی. اب جیسے ہی دل میں ایمان کا نور جلا تو اس نے طے کیا کہ اب میں نے مدینہ منورہ جانا ہے جو رسول کا شہر ہے. رسول کے چہرے کی جو زیارت کی ہے, جو رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے. چلا اور مدینہ پہنچا.
مدینہ پہنچ کر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ کہا وہ گزر گئے، پردہ فرما گئے۔ تو اب کون ہے ایسا کہ جو ان کا جانشین ہو؟ کہا ان کے خانوادے کے اندر ان کا بیٹا حسین ابن علی آج باقی ہے، کہا بس مجھے انہی کے پاس لے کر چلو۔ ان کے دروازے پر آئے ان 9 مسلم اور دروازہ کھٹکھٹایا مولا حسین کے گھر کا، اور جیسے مولا حسین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بتایا، اپنی رودات سنائی۔ کہا میں عیسائی تھا، کل شب حضرت عیسیٰ کے کہنے پر میں نے خواب کے عالم میں اسلام قبول کیا اور مجھے رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ملاقات کر کے کچھ گفتگو فرمائی اور کہا کہ تو نے میرے نانا کے چہرے کی زیارت کی ہے، اگر وہی چہرہ میں تجھے آج دکھا دوں پہچان لے گا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ چہرہ فراموش کر دوں؟ اب بھی مجھے بالکل وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ چہرہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا۔ اور ایک مرتبہ مولا حسین اپنے علی اکبر کو کہتے ہیں، بیٹا علی اکبر ذرا میرے پاس تو آنا۔ اس شخص نے مولا حسین کے اس فرزند شہزادہ علی اکبر کو دیکھا، جیسے ہی چہرہ علی اکبر کی زیارت کی وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ذرا سوچیں کہ جو غیروں کے لیے اتنا پیارا ہو، لوگ مدینہ آتے تھے، خاص دروازہ مولا حسین کا نوک کرتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے تھے، یا حسین آپ کا ایک بیٹا ہے رسول کے چہرے والا، ہم دروازے پر ہی کھڑے ہیں، اگر ممکن ہو ان کے چہرے کا ایک لمحے کے لیے دیدار کروا دیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ جو غیروں کے لیے اتنا پیارا ہو وہ ماں کا کتنا پیارا ہوگا۔ مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئے شب عاشور، آ کر کہتے ہیں بابا اذن وقا دے دیجیے، جنگ کی اجازت دیجیے۔ کہا بیٹا میں نے تجھے نہیں پالا، جا کر اپنی اس ماں سے اجازت لے کہ جس نے تجھے 18 سال پال کے پروان چڑھایا، یعنی کہ بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، بی بی ام لیلہ کے خیمے میں بھی آئے، دیکھا ماں کا مصلی بچھا ہوا ہے اور مصلی پہ ماں بیٹھی ہے۔ کہا اماں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، مگر اماں ابھی بھی مصلی پر بیٹھی ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر میں اس لیے ابھی تک مصلی پر بیٹھی ہوں میری جان کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ تیری شہادت کی خبر مجھے جیسے ملے میں اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے جھکا دوں۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کی سلامتی کی دعا نہیں مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ جلد حسین پر قربان ہو جائے تاکہ ماں سرخرو ہو سکے۔ اور اس کے بعد آئے سب سے مشکل مرحلہ بنت علی کے خیمے میں، اور آ کر کچھ کہا نہیں، دو زانو ہو کر مادر گرامی بی بی زینب کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ سلام و کلام پوچھا بی بی نے، بیٹا کیسے آنا ہوا، کیا سوال لے کر آئے ہو ماں کے پاس؟ کہا اماں 2 سوال لایا ہوں، ایک سوال یہ کہ یہ بتائیے آپ زیادہ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ کہا بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ یقیناً ماں زہرا کی فضیلت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کہا اچھا اماں دوسرا سوال، میں زیادہ افضل ٹھہرا یا میرے بابا؟ کہا یقیناً بیٹا علی اکبر تو بھی جانتا ہے کہ تیرے بابا تجھ سے افضل ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اماں ایک التجا کروں، ایک چیز مانگوں آپ سے؟ اماں اپنے بیٹے علی اکبر کو زہرا کے بیٹے حسین پر قربان کر دو۔ جوان نے ماں سے جنگ کی اجازت دیکھی، کیسے مانگی؟ ارے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوتا تو ماں کا کلیجہ کباب ہو جاتا۔ ارے اپنے سینے سے لگایا، کہا علی اکبر جا تجھے خدا کے حوالے کیا۔ علی اکبر آئے خیمے میں وداع کے لیے، جیسے ہی علی اکبر خیمہ میں پہنچے نا تو ساری بیویوں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا گیا۔ علی اکبر کے چہرے کی زیارت ساری بیویوں نے یہ کہہ کر آخری مرتبہ کی، ارے ایک مرتبہ آخری مرتبہ رسول کے چہرے کا دیدار کر لینے دو، پھر یہ چہرہ کب دیکھنا نصیب ہو۔ مگر عزیزو جب علی اکبر خیموں سے رخصت ہوتے تھے نا تو خیمے کا
پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے ارے علی اکبر ایسا لگا علی اکبر نہیں، علی اکبر کا جنازہ خیموں سے علی اکبر کا جنازہ جیسے خیموں سے رخصت ہو رہا۔ جناب علی اکبر چلے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام نے آ کر وہ کام انجام دیے ہیں علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے جو عمل کسی اپنے شہید، کسی لال، کسی دوست، کسی جوان بنی ہاشم کو بھیجتے ہوئے نہیں۔ ارے اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اے خدا گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں قربان ہونے کے لیے کہ جو صورت میں، سینت میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں ہو بہو تیرے حبیب کی شبیہ ہے۔ اے خدا گواہ رہنا۔ حسین کیوں کہہ رہے ہیں گواہ رہنا خدا؟ کہ اے خدا تو گواہ رہنا، اگر یہ زندہ واپس آ گیا تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید رسول کا کوئی احترام ان کے دلوں میں ہو، لیکن اگر میرے بیٹے کو شہید کر دیا تو گواہ رہنا کہ رسول کا احترام نہیں کرتے یہ۔ اور علی اکبر چلے۔ اب حسین ایسے تڑپے ہیں کہ جیسے یوسف یعقوب سے جدا ہوتے ہوئے یعقوب تڑپ رہے تھے۔ دیکھیے گا یوسف چلے نا، یعقوب پیچھے پیچھے یوسف کی سواری کیا ہے۔ یوسف رکے، مڑ کر دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے، سواری کو روکا، کہا بابا آپ نہ آئیں، میں چلا، آپ نے اجازت دی، پھر میں آتا ہوں واپس۔ لیکن ذرا سا آگے گئے تھے، یعقوب نے آواز دی بیٹا سواری کو روک لے، سواری کو پلٹا کر دوبارہ ایک بار اور آ کے بابا کے سینے سے لگ جا۔ یوسف آئے، بابا کے سینے سے ایک بار اور لگے، پھر گئے۔ یہاں حسین نے بیٹے کو رخصت کر دیا، بیٹے کی سواری آگے بڑھی۔ علی اکبر نے محسوس کیا سواری کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، خرامہ خرامہ جب رکے ہیں مڑ کر کیا دیکھا، بوڑھا باپ ہے، کمر جھک چکی ہے، حسین پیچھے پیچھے، سواری جیسے جیسے تیز ہو رہی ہے حسین کی رفتار تیز ہو رہی۔ رکے، آئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ اب وہ جملہ کہا ہے کہ جو خدا کسی بیٹے کو باپ کا نہ سنے، کہ دیکھ بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تو بھی میرے درد کو محسوس کر پاتا کہ بوڑھا باپ جب جوان کو خدا حافظ کر رہا ہو، جانتا ہو کہ اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، تو اس کا دل کتنا کٹ رہا ہوتا۔ بس عزیزو، علی اکبر چلے، حسین ٹیلے پر کھڑے ہوئے، ماں ام لیلہ مصلی پر کھڑی ہوئی، زینب کبریٰ دروازے خیمہ پر کھڑی ہو گئی۔ علی اکبر چلے، علی اکبر نے جنگ کی، اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کا چہرہ سرخ ہوا۔ مولا نے کہا اے ام لیلہ اپنے علی اکبر کے لیے دعا کرو کہ خدا علی اکبر کی خیر کرے، اس لیے کہ ایک پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے اسے تہ دیکھ کیا، واسل جہنم کیا، پلٹ کر اپنی سواری کو قہوہ دے کر خیموں کی طرف آئے۔ عزیزو، خدا را گھٹ گھٹ کر مت رونا، اس لیے کہ علی اکبر کی ماں ہاشمی خانوادے سے تعلق نہیں رکھتی۔ کہیں یہ ماں ام لیلہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں ہاشمی گھرانے سے نہ تھی اس لیے عزاداروں نے میرے علی اکبر پر گریہ نہ کیا۔ اس بی بی کو راضی کرنا ہے آج کی رات، اس لیے کہ علی اکبر کو اپنی ماں ام لیلہ کا بہت تھا۔ جب چلے ہیں نا، کسی کے لاشیں، کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے حسین چیخے نہیں ہیں، بس جب علی اکبر کو رخصت کیا روتے بھی تھے، چیختے بھی تھے، 7 چیخیں ماری ہیں حسین نے علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے۔ واہ اکبرا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دیکھا کہ علی اکبر کو خدا حافظ کیا، اب چیختے جاتے، روتے جاتے۔ علی اکبر تو گئے،
جیسے علی اکبر گئے اب یہاں سے حسین نے چیخنا شروع کیا. بی بی زینب نے اپنے بھائی کو سہارا دیا. سنیے گا عزیزو, میں چاہتا ہوں کہ کچھ مصائب ایسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جسے عام طور پر نہیں پڑھا جاتا, شاید کہ گریے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکے, حق تو ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ تو رونے کی راتیں ہیں عزیزو, اگر آج ان راتوں میں نہ روئے تو پھر کب رو گے؟ زندگی نے پھر وفا کی نہ کی. عزیزو, پوچھا زینب نے کہ بھیا اتنا بلند آواز سے گریا, میں نے نہیں دیکھا کسی با وفا کو بھیجتے ہوئے آپ کا یہ عالم. میں نے دیکھا بھیا علی اکبر جب آپ سے رخصت ہو رہے تھے کان میں کچھ کہہ کر گئے ہیں, جس کو سننے کے بعد آپ نے اتنا زیادہ گریا کیا. علی اکبر بیٹا کیا کہہ کر گیا؟ حسین نے کہا بہن جانتی ہو علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر کہتا تھا بابا میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا. واہ غربتا, واہ اکبرا, واہ حسینا, کیا غربت ہے اس گھرانے کی. بس علیزیو, جب شہزادہ علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس آئے ہیں نا تو کہا بابا بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, کچھ قطرے مل جائیں گے پانی کے؟ کہا بچہ پانی تو نہیں ہے, ایک کام کرتا ہوں اپنی زبان تیرے دہن میں رکھتا ہوں. جیسے ہی علی اکبر نے زبان کو کھولا, علی اکبر کے دہن پر مولا حسین کی زبان مبارک آ کر رکی. ایک مرتبہ اچانک سے علی اکبر پیچھے ہٹے کہہ کر بابا غضب ہے, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. بابا انگوٹھی دی, علی اکبر نے منہ میں رکھی, دہن مبارک میں رکھی. اب علی اکبر چلے جنگ کے لیے. یہاں حسین ٹیلے پر کھڑے ہوئے, وہاں ماں ام لیلہ مسلح پر کھڑی ہوئی, یہاں زینب کبریٰ دروازہ خیمہ پر کھڑی ہوئی. ایک لعین نے یہ کہہ کر نیزہ ہاتھوں میں ہوا میں اٹھایا کہ دیکھو اب دیکھنا حسین کے صبر کا امتحان لینے جا رہا ہوں. دیکھو یہ نیزہ میں جوان کے سینے پر ماروں گا, اس سینے پر لگنے کے بعد دیکھنا حسین کیسے دوڑا دوڑا اپنے جوان کو اٹھانے کے لیے مقتل میں آ جائے گا. اے لعین, اس لعین نے صرف کہا نہیں, نیزہ چلایا اور وہ برچھی چلی, علی اکبر کے سینے میں جا کر پیوست ہوئی. برچھی کا پھل ٹوٹ گیا, برچھی کی انی سینے میں رہ گئی. اب علی اکبر سینے فرس پر سنبھل نہ سکے, زمین کربلا پر گرے. یہاں علی اکبر سینے فرس سے گرے, وہاں حسین ٹیلے سے گرے, یہاں ماں ام لیلہ سجدہ شکر میں گری, وہاں زینب کبریٰ دروازہ خیمہ پر گری. سنتے جاؤ عزیزو, سنتے جاؤ. تم اور ہم خون سے بھی روئے نا تو ان ہستیوں پر, ان شہیدوں پر رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فخر نہ کرنا کہ ہائے میں نے کتنا گریا کر لیا. کوئی گریا نہیں کیا ہم نے. کاش کہ ہمیں توفیق اللہ کی بارگاہ سے مل جائے ان پر رونے کی. اور اگر کسی کی آنکھ ایسی ہے جو سوکھی ہے تو اس بات پر روئے کہ آنسو کیوں نہ آیا. اور ایک مرتبہ علی اکبر کے سرانے پہنچے, اے جوان بیٹا, بوڑھا باپ, سنو سنو, ذرا گریا تھام کر یہ جملہ سنو. علی اکبر نے ایک نگاہ کی دائیں جانب, مسکرائے. اب علی اکبر کا سر حسین کی گود میں ہے, دائیں جانب دیکھا مسکرائے, بائیں جانب دیکھا رونے لگے. علی اکبر کا سر بابا کی زانو پر ہے, دائیں جانب دیکھا خوش ہوئے, دائیں جانب بائیں جانب دیکھا تو رونے لگے. کہا علی اکبر یہ کیا کر رہے ہو, مسکراتے کیوں ہو, روتے کیوں ہو؟ کہا میں نے بابا جب دائیں جانب دیکھا نا تو میں نے دیکھا نانا رسول خدا آ چکے ہیں. میرے دادا علی اپنے ہاتھوں میں آب کوثر کا جام لیے کھڑے, یہ حضرت یوسف آ چکے ہیں لینے کے لیے, یہ حضرت ابراہیم آ چکے ہیں, یہ رسالت مآب آ چکے ہیں, یہ سب مجھے لینے آئے ہیں, اس لیے یہاں دیکھ کر مسکراتا ہوں. ارے بابا لیکن جب بائیں جانب دیکھتا ہوں, ارے میری دادی زہرا کبھی میرا سینہ دیکھ کر روتی ہے, کبھی آپ کا چہرہ دیکھ کر روتی ہے. غربتا, واہ حسین, واہ اکبرا.
بس عزیز الدل حسین پر صبر. ایک مرتبہ علی اکبر باپ کے زانو پر ہے, برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے, برچھی کے پھل پر حسین نے ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا دادا ابراہیم آئیے آئیے. اسماعیل صبح کرتے ہوئے آپ کی آنکھ پر پٹی بندھی تھی, حسین کی آنکھ پر کوئی پٹی نہیں, شہزادے کے ہاتھ رسیوں سے بندھے نہیں. آئیے اور دیکھیے فخر اسماعیل کو, آئیے اور منظر دیکھیے فخر ابراہیم کا. یہ ہے ذبح عظیم. یہ کہنا تھا ایک مرتبہ برچھی کا پھل تھاما, نجف کا رخ کیا, یا علی مدد کہہ کر جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا. ارے برچھی کے پھل میں علی اکبر کا کلیجہ لپٹ کر باہر آ گیا. حسین غریب ہو گیا, حسین کی کمائی لٹ گئی. ارے زینب نے سر کو پیٹا, ماں ام لیلا نے لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہمارے پرسا زمانے کے امام کی بارگاہ میں ایصال فرما, جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہمارا پرسا تسلیت کے پیغام کے طور پر پہنچا. بار الہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. بار الہ قاتلان حسین پر اپنا کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما. بار الہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیروکار بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. مودت و محبت اہل بیت میں رات و دن میں اضافہ ہی اضافہ فرماتا چلا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا نبي الله, السلام عليك يا رحمة للعالمين, السلام عليك يا شفيع المسلمين, السلام عليكم يا أئمة البقية ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بروينتوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا حليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مزهر الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Nikalala, bukan di dalam.